عقل اور روح، دماغ اور دل، کیا یہ دو بالکل الگ دنیایں ہیں یا ایک ہی حقیقت کے دو الگ الگ رخ ہیں؟ ایک طرف سائنس ہے جو ہمیں دماغ کی ناقابل یقین پیچیدگیوں کے بارے میں بتاتی ہے، دوسری طرف روحانیت ہے جو ہمیں دل کی گہرائیوں میں حکمت تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں سائنس سے۔ انسانی دماغ میں تقریباً 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر موجود ایک پوری کائنات ہے جس کا ہر ستارہ ایک سوچ، ایک یاد یا ایک احساس کو روشن کرتا ہے، اور یہی پیچیدگی اسے کائنات کی سب سے حیرت انگیز تخلیقات میں سے ایک بناتی ہے۔ اور یہی اربوں نیورونز آپس میں جڑ کر ایک ایسا نیٹ ورک بناتے ہیں جو ہماری حقیقت کو شکل دیتا ہے۔ بچپن کی کوئی پہلی یاد ہو، آج صبح کا کیا گیا کوئی فیصلہ یا اس وقت محسوس ہونے والا کوئی بھی جذبہ، یہ سب انہی پیچیدہ رابطوں کا ایک معجزہ ہے۔ تو ہمارے اس تجزیے کا پہلا حصہ ہے دماغ کے اربوں۔ آئیے ذرا اس عضو کی حیرت انگیز طاقت کو سمجھیں جو ہماری پوری دنیا کو تشکیل دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری ساری سمجھ بوجھ صرف ان نیورونز کی کیمسٹری تک ہی محدود ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سائنس کے دائرے سے نکال کر ایک گہری روحانی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے دوسرے حصے کی طرف، دل کی حقیقی بصیرت۔ یہاں ہم دل کو صرف خون پمپ کرنے والے ایک عضو کے طور پر نہیں بلکہ فہم و ادراک کے ایک مرکز کے طور پر دیکھیں گے۔ قرآن پاک ہمیں ایک بالکل مختلف قسم کی سمجھ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ آیت پوچھتی ہے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے جن سے وہ سمجھ سکتے؟ یہاں غور کریں، سمجھنے کی صلاحیت کو براہ راست دماغ سے نہیں بلکہ دل سے جوڑا گیا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل بصیرت کا سرچشمہ دل ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، حقیقی اندھاپن آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ کوئی شخص دنیا کا سب سے ذہین عالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل روحانی طور پر بند ہو تو وہ اپنے سامنے موجود سچائی کو بھی پہچاننے سے قاصر رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر، ہمارا تیسرا حصہ سائنس اور قدیم حکمت۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ مقام کون سا ہے جہاں آج کی جدید سائنس اور قدیم روحانی تعلیمات آپس میں ملتی ہیں، اور یہ ہم آہنگی ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ آج جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ہمارے فیصلے صرف منطق پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمارے جذبات یعنی محبت، خوف اور امید ہمارے دماغ کی کیمسٹری کو بدل دیتے ہیں اور ہمارے اعمال پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس روحانیت سے آ کر ملتی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے اسلام نے صدیوں پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ اس تعلق کو ایک حدیث شریف بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دل کی روحانی صحت پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دل درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ دل سے ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے دماغ اور دل کے اس گہرے تعلق کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان میں ہم آہنگی پیدا کر کے حقیقی سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ یہی ہمارے چوتھے حصے کا موضوع ہے، باطنی سکون کی تلاش۔ اللہ نے ہمیں سوچنے اور سیکھنے کی لامحدود صلاحیت عطا کی ہے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہماری عقل اور دل ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں اور ہم اس صلاحیت کو عارضی دنیاوی خواہشات کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پھر دماغ اور دل کو ہم آہنگ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ روحانی تعلیمات ہمیں 3 اہم اعمال بتاتی ہیں: اللہ کا ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ طریقے ہیں جو بھٹکتے ہوئے ذہن کو مرکوز کرتے ہیں اور بے چین دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اور پائیدار سکون کا سرچشمہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ مشکل ترین حالات میں بھی نہیں ٹوٹتے۔ جہاں دوسرے مایوسی دیکھتے ہیں، ان کا ذہن امید کی روشنی تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ ان کا بھروسہ ایک ایسی طاقت پر ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے پر آتے ہیں، حتمی ذہانت،
یہاں ہم تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ حقیقی کامیابی اور ذہانت کا اصل مطلب کیا ہے۔ انسانی عقل ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تو ہے، لیکن یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اس نعمت کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے دو راستے بالکل واضح ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی عقل کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اسے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک حقیقی معنوں میں ذہین شخص وہی ہے جو اپنی عقل کو اپنے خالق کو پہچاننے اور نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔